دنیا میں انسان اگر آگ میں جلتا ہے تو آگ میں جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن ایک بار تکلیف ہوتی ہے، انسان آگ میں جلا، ایک بار جل کے مر گیا، ایک بار تکلیف ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جہنم کی آگ میں اللہ جہنمیوں کو بار بار جلائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنمیوں کو جب ہم جہنم میں ڈالیں گے ہم بار بار ان کی چمڑی کو جلائیں گے اور پھر ہم نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ بار بار ان کو جلنے کا عذاب دیا جائے۔ ینگ جنریشن کا اوور آل یہی حال ہے۔ ہمارے بچے آج دین سے اتنے دور ہیں میرے بھائیوں کہ آج ان سے قبر کے تینوں سوال پوچھے جائیں تو ان کے منہ سے شاید یہی نکلے گا، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اور جب یہ سوال، ان تینوں سوالوں کا جواب انسان نہیں دے پائے گا تو فرشتہ کیا کہے گا بتائے؟ کہے گا ما دریت وما تلیتا، تو ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے پایا کیونکہ نہ تو نے دین کا علم حاصل کیا، نہ تو نے علماء سے پوچھا، نہ علماء کی رہنمائی حاصل کی، نہ تو نے خود مطالعہ کیا، نہ علماء سے رابطہ کیا۔ جب تو نے نہ علم حاصل کیا نہ علماء سے کانٹیکٹ کیا تو تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ آج اپنی فیملی سے، اپنے پریوار سے، اپنے بیوی بچوں سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کو ہلکی سی کھروچ آئے ہم برداشت نہیں کرتے، ہمیں صرف معلوم ہو جائے کہ ہمارے بچے کو ہلکی سی آگ کی چنگاری بھی لگی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، ہمارے پریوار کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے ہم یہ کیسے گوارا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی ہے کبھی غور سے بھی ہے دیکھا یہ تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا۔ ہر ایک کو چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں چھوڑ کر اب ہوش، جنوں چھوڑ کر اب تو ہوش میں آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ یہ ہے خیر امت اور آخرت کا انجام۔ میرے بھائیوں، خیر امت کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی سب سے بہترین امت، دا بیسٹ کمیونٹی، سب سے بہترین سماج، سرووتم سماج۔ یہ ٹائٹل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور قرآن میں دیا ہے اللہ۔ یہ ٹائٹل اپنے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کو بھی لیے ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ٹائٹل ہمیں دیا ہے، وہی ہماری رسپانسبلٹی اور ہماری ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم اس دنیا کو، اس انسانیت کو، اس مانوتا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو۔ تمہاری ذات کے ذریعے دنیا کو کچھ ملنے والا ہے، تم اس دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت بن کر کے آئے ہو۔ اخرجت للناس، تمہارے تین بڑے بڑے کام ہیں۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکا کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تم دنیا کی اکلوتی قوم ہو
جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور صحیح ایمان ہے، تمہارے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تم اللہ کے اوپر توحید کے ساتھ ایمان رکھنے والی قوم ہو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ یہاں اللہ نے ایک بات کہی کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ جب ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان 6 چیزوں کو ماننے کا نام ہے۔ جب تک 6 چیزوں کا زبان سے اقرار نہ کیا جائے، دل سے ان کو سچا نہ جانا جائے اور ان کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے، کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے دین کے بڑے بیسک کوسچنز کرتے ہیں، بڑے بیسک سوالات کرتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے اور علماء نے اس حدیث کی شرح پر مکمل کتابیں لکھی ہے۔ حدیث کا نام حدیث جبریل ہے اور اس حدیث کی شرح پر علماء کے پورے لیکچر اور پوری کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ کو فرصت ملے تو کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں یا کسی اوتھینٹک عالم کی آپ اس حدیث کی شرح کو آپ سن لیں۔ اس حدیث میں حضرت جبریل نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اس کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان لانا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اس میں اللہ کے رسول نے ایمان کے جو 6 ارکان بتائے، اس میں ایک چیز ہے قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ اب یہاں ایک میری بات نوٹ کر لیں آپ کہ قرآن و حدیث میں آپ غور کیجئے گا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان آتا ہے وہاں آپ آگے پیچھے ضرور دیکھیں گے آخرت کا بیان ضرور آئے، اس لیے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک ہم آخرت کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر رہا ہے، ایک اللہ کے آگے سر تو جھکا رہا ہے، ایک ہی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، مگر اس کو اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے، مجھے اپنے ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا، جب تک یہ عقیدہ اور یہ ایمان انسان نہیں رکھتا ہے اس کی توحید کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں بار بار اللہ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی پہلی سورۃ الفاتحہ جو ہم ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان ہے، بہت رحم والا ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ مالکی یوم الدین کا لفظ سورہ فاتحہ کے اندر آ کر کے ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ جب تک ہم یوم الدین کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے، جب تک ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے، الحمدللہ رب العالمین کہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو ہمارا آخرت کے اوپر ایمان ہے میرے، اور جب آخرت کے اوپر ایمان ہے تو آخرت کی شروعات ہوتی ہے ہماری موت سے۔ جیسے ہی ہماری سانسوں کی ڈور تھمتی ہے اور ہمارے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے، ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔
اب ایک نئی زندگی ہماری شروع ہوتی ہے جس کو ہم قبر کی زندگی بولتے ہیں یا برزخ کی زندگی بولتے ہیں۔ اچھا، یہ جو موت ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو یہ موت نہیں آئے گی؟ نہیں، موت تو سب کو آئے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام فرشتوں کو بھی موت آئے گی، اور سب سے آخر میں ملک الموت کو بھی موت آئے گی، اور صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام کی تمام چیزیں ہلاک ہو جانے والی ہیں، صرف اللہ رب العالمین کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ باقی تمام کے تمام انسان اور جاندار، جتنی چیزوں کے اندر جان ہے، سب کو بے جان ہونا ہے، سب کو مر جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو مرنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف جلال و اکرام والی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں بھی بیان کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نبی کو بھی، ولی کو بھی، نیک کو بھی، برے کو بھی، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر اس موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا، اللہ اپنے نبیوں کو موت سے ہمکنار نہ کرتا، لیکن اللہ کے نبیوں کو بھی موت آئی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے آخری نبی، نبیوں کے سردار امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور آپ کو بھی موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور ان تمام لوگوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اچھا، اب جب مر جانا ہے تو سوال یہ پیدا ہوا، اچھا بھی مرے گا، برا بھی مرے گا؟ راتوں کو اللہ کے سامنے تہجد پڑھنے والا، گڑ گڑانے والا، رونے والا بھی مرے گا، اور رات رات بھر عیاشی کرنے والا بھی مرے گا۔ حلال کمائی میں مشکل سے گزارا کرنے والا بھی مرے گا، اور حرام کمائی پر بلڈنگیں بنانے والا بھی مرے گا۔ اے اللہ، اچھے بھی مر رہے ہیں، برے بھی مر رہے ہیں، کیا مرنے کے بعد بات ختم ہو جائے گی؟ اگر مرنے کے بعد بات ختم ہو گئی تو پھر اے اللہ تیرا انصاف کہاں ہے؟ تو احکم الحاکمین ہے، اور جب تک انصاف نہ قائم کر دے تب تک انصاف مکمل نہیں ہوگا۔ اے اللہ، برے کو برائی کا بدلہ نہ ملا، اچھے کو اچھائی کا بدلہ نہ ملا، اچھا بھی مر گیا، برا بھی مر گیا، اے اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میرے بندو مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہو جائے گی۔ موت کے بعد، مرنے کے بعد ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب قیامت قائم ہوگی، اور تم سب کو اپنے اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زوزی عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے، یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہ دنیا تم کو دھوکہ دے دے گی، یہ دنیا کبھی تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ نے ایک بات بیان فرمائی کہ موت آنے والی ہے، سب کو موت آئے گی، لیکن موت کب آئے گی؟ کیا موت کا فرشتہ ہم سے اپائنٹمنٹ لے کر کے آئے گا کہ عبدالغفار صاحب میں کل صبح 8 بجے آنے والا ہوں، تیار ہو جاؤ؟ نہیں، موت بتا کے نہیں آئے گی، موت اپائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گی، موت اچانک آئے گی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہے۔
5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں جو صرف اللہ کے پاس ہیں. قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے. بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, صرف اللہ کو معلوم ہے. رحم مادر میں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں ہونے والا بچہ آگے چل کر کے کیا بنے گا, زندہ رہے گا یا مر جائے گا, کتنی عمر پائے گا, کتنی روزی پائے گا, مومن ہوگا کافر ہوگا, یہ ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. کب مرے گا چھوڑ دو, کہاں مرے گا. کاولی کا رہنے والا سمجھتا ہے میری قبر کاولی میں ہی بنے گی, کوئی بھروسہ نہیں ہے. انسان کہاں مرے گا اس بات کی بھی گارنٹی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں پر انسان کی موت لکھی ہوتی ہے جعل اللہ لہ الیہا حاجہ, اللہ تعالیٰ وہاں جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا. انسان یہ نہ سوچے کہ اپنے گاؤں میں, اپنے گھر میں اس کو موت آئے گی. جہاں اس کی موت لکھی ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا, اور وہیں پر جا کر کے وہ مرے گا. تو موت تو آئے گی میرے بھائی, اور جب موت آئے گی ہمیں بتا کے نہیں آئے گی. اور جب موت آ جائے گی پھر ہمارے پاس واپسی کا کوئی چانس نہیں. موت کے آنے کے بعد انسان تمنا کرے گا, آرزو کرے گا کہ ایک چانس اور مل جائے, ایک موقع اللہ دنیا میں اور دے دے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے, اور موت ایگزامینیشن ہال کے ٹائم کے اوور ہو جانے کی گھنٹی ہے. جیسے ہی موت آئی آپ کے ایگزامینیشن کا ٹائم ختم, اب آپ کی آنسر بک آپ کے ایگزامینر کے حوالے ہو گئی, اب آپ کو اسی کے حساب سے حساب دینا ہے. دنیا میں کوئی ٹیچر بڑا رحم دل ہوگا تو کسی اسٹوڈنٹ کو 5-10 منٹ ایکسٹرا دے دے گا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے موت کے بعد 1 سیکنڈ کی بھی کسی کو فرصت نہیں ملے گی. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آتی ہے بندہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں ایک موقع اور دے دے. لعلی اعمل صالحا, اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اب کی مرتبہ میں نیک عمل کروں گا, اچھا عمل کروں گا, تجھ کو راضی کرنے والا عمل کروں گا. اے اللہ اب کوئی گناہ نہ کروں گا, اب کوئی نافرمانی نہ کروں گا, اب تجھے ناراض نہیں کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا, میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب قیامت تک تجھے قبر کی زندگی میں رہنا ہے, اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی میں رہنا ہے. ہمارے بہت سارے ماڈرن دماغ کے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ قبر کا عذاب کہاں سے آ گیا. کہتے لاجک کام نہیں کرتی, عقل کام نہیں کرتی کہ انسان کو جو حساب و کتاب دینا ہوگا قیامت کے دن دینا ہوگا, یہ قبر میں کیسا عذاب ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں کہیں نہیں لکھا قبر کا عذاب, یہ سب حدیثوں کے اندر گڑا گیا ہے, عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں. میرے بھائی شریعت قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے. صرف قرآن کا نام شریعت نہیں ہے, صرف قرآن کا نام اسلام نہیں ہے. جب تک قرآن و حدیث دونوں کو آپ نہیں پکڑیں گے آپ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے. جس عذاب قبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے, جس عذاب قبر سے آپ نے اپنی امت کو ڈرایا ہے, اور جس عذاب قبر کے بارے میں آپ نے یہاں تک فرمایا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی کھچر کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں, اچانک آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا, وہاں پر آپ کا کھچر بدکنے لگا, آپ کا کھچر آگے پیچھے ہونے لگا, اور قریب تھا کہ آپ اپنے کھچر سے گر پڑیں. آپ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی یہاں پہ 5-6 مشرکوں کی قبریں ہیں. آپ نے فرمایا ان مشرکوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها, اے میری امت کے لوگوں تمہیں بھی قبر کے اندر آزمایا جائے گا, تمہارے ساتھ بھی قبر کے اندر امتحان ہوگا, تمہیں بھی قبر کے اندر آزمایا جائے گا. ولولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں اللہ سے
دعا کرتا کہ اللہ تم کو قبر کا عذاب سنا دے، لیکن تم سن لیتے تو اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیتے، اس لیے میں نے ایسی کوئی دعا نہیں کی۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہماری طرف اپنا چہرہ کر کے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنۃ المسیح الدجال، او لوگو اللہ کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے۔ ہم نے کہا اللہ کی پناہ چاہتے دجال کے فتنے سے۔ پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنۃ عذاب القبر، اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب کے فتنے سے۔ ہم نے دعا کی اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ عذاب القبر، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جس عذاب قبر سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے ہو، آج اس نبی کا امتی کہہ رہا ہے ثبوت دے دو مجھ کو۔ آئیے میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ تم وہ منظر دیکھو جب ظالموں کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، جب اللہ کے نافرمانوں کی موت کا ٹائم ہوتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، جلدی سے اپنی جان نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں کے آنے کے بعد تکبر کیا کرتے تھے۔ آج بڑی ذلت والا اور بڑی رسوائی والا عذاب تم کو دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیو، یہ کون سا عذاب ہے جو موت کے ٹائم اور جان نکالنے کے ٹائم دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی عذاب ہے جس سے عذاب قبر کہا گیا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے صاحب یہ عذاب قبر ہماری لاجک میں نہیں آتا ہے، ہمارے عقل میں نہیں آتا ہے، ایک انسان آگ کے اندر جل کے مر گیا، ایک انسان سمندر کے اندر گیا، مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، اس کو قبر کا عذاب کہاں ہوگا؟ تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ اگر آپ یہ سوالات اٹھا کر کے عذاب قبر کا انکار کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کی خیر منائیے، کیونکہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ لوگ ہیں، مومن وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں، مگر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب تو کہتے ہی اس کو ہیں جو ہماری لاجک سے پرے ہو، جو ہماری نظروں سے دور ہو، جس کو ہم محسوس نہ کر سکتے ہوں، جس کو ہم فیل نہ کر سکتے ہوں، جو ہمارے آرگن سے اور ہمارے جسم کے اعضاء سے جس کو ہم فیل نہ کر سکتے ہوں، اسی کو تو غیب کہتے ہیں۔ عذاب قبر کا تعلق غیب سے ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہم فیل کریں یا نہ کریں، قرآن نے کہا ہے اور میرے نبی نے کہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ آج انسان اتنا سخت دل ہو چکا ہے میرے بھائی، ہم تو مردوں کو دفنانے جاتے ہیں قبرستان میں، وہاں پر بھی ہماری زبان، ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم تو دنیا کی باتیں کرتے ہوئے قبرستان میں جاتے ہیں، جبکہ قبرستان کون سی جگہ ہے میرے بھائی؟ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، قبرستان موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، قبرستان وہ جگہ ہے جہاں انسان کو جا کر کے یہ احساس ہونا چاہیے میری اوقات یہی ہے، مجھے اسی مٹی میں آنا ہے۔ محلوں میں رہنے والا اور جھوپڑی میں رہنے والا، گاؤں کا کروڑ پتی اور گاؤں کا بھکاری، دونوں کو اسی قبر میں آنا ہے۔ قبرستان تو ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتی ہے، ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے، عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تذکر الجنت والنار ولا تبکی، اے عثمان غنی جنت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، یہ قبرستان کو دیکھ کر کے آپ کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، فإن نجا منہ فما بعدہ ویسر منہ، جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور جس نے اس کو نہ پار کر سکا اس کے لیے آگے کی منزلیں بہت مشکل ہیں۔ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی ہے۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب انسان کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے، جیسے یہ دفنا کر کے اس کو واپس جانے لگتے ہیں، اس کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو بٹھاتے ہیں، اور دونوں فرشتوں کا نام بھی بتایا اللہ کے رسول نے، ایک کا نام منکر ہوگا، ایک کا نام نکیر ہوگا۔ منکر اور نکیر دو فرشتے آتے ہیں اور اس مرے ہوئے انسان کو ابھی اس کے گھر والے دفنا کے گئے ہیں، اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں، بڑے بیسک سوالات ہیں۔ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اگر بندہ مومن ہوتا ہے، صحیح جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر بندہ کافر ہوتا ہے یا فاسق و فاجر ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، اس کے اندر توحید نہیں ہوتی، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ تینوں سوالوں کے جواب میں وہ سیم یہی جواب دیتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جب جو صحیح جواب دیتا ہے، فرشتہ اس سے پوچھتا ہے وما یدریک، تجھے اس سوال کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن پر غور کیا تھا، میں نے قرآن کے اندر تدبر کیا تھا، اور قرآن پر غور کر کے اور قرآن پڑھ کر کے مجھے اس سوال کا جواب پتا چلا۔ ہائے افسوس، آج جس قرآن اور جس قرآن و سنت کے علم کے اندر آج قبر کے سوالوں کا جواب موجود ہے، آج امت کی اکثریت اسی قرآن و سنت سے دور ہے۔ ہمارے بچے دنیا کے تمام علوم حاصل کر رہے ہیں، ہماری بچیاں دنیا کے تمام علوم حاصل کر رہی ہیں، مگر ان کے پاس اگر کوئی علم نہیں ہے تو قرآن کا علم نہیں ہے اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے میرے بھائی کہ آج امت کی کتنی بچیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، امت کے کتنے نوجوان لڑکے آج دین سے دور ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو، انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں اللہ کے رسول کی حدیثیں سکھاؤ، کیونکہ اسی علم کے اندر قبر کے سوالوں کا جواب موجود ہے۔ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، مجھے قرآن کے ذریعے ان تینوں سوالوں کا جواب پتا چلا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے فَيُفْتَحُ لَهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اس کے لیے قبر کے اندر جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے افرشوا لَهُ مِنْ فِرَاشِ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور جنت کا بستر اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اور وہ قبر کی زندگی میں جنت کی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو دکھا دیا جاتا ہے میرے بندے یہ جہنم کی آگ تھی جس سے اللہ نے تجھ کو بچا لیا، اور یہ جنت ہے جس میں اللہ تجھ کو داخل کرے گا۔ اس کو جنت اور جہنم دونوں دکھا دی جاتی ہے۔ اور اگر بندہ کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، وہ ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے، ایک ہی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ نہ اپنے رب کے بارے میں کچھ جانتا ہے، نہ اپنے نبی کے بارے میں کچھ جانتا ہے، نہ اپنے اسلام کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ جب یہ حدیث محدثین نے بیان کی ہوگی، صحابہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا ہوگا، تابعین نے اس حدیث کو بیان کیا ہوگا، تو صحابہ کے دماغ میں یہ کوسچن آیا ہوگا، یہ سوال آیا ہوگا کہ کوئی مسلمان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو نہ جانے، اپنے نبی کو نہ جانے، اپنے دین کو نہ جانے؟ مگر آج اس دور میں ہم ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمانوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں جن کو اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جن کو نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جن کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور حقیقت میں اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کے منہ سے ایک ہی جواب نکلے گا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہماری ینگ جنریشن کا اوور آل یہی حال ہے۔ ہمارے بچے آج دین سے اتنے دور ہیں میرے بھائیوں کہ آج ان سے قبر کے تینوں سوال پوچھے جائیں تو ان کے منہ سے شاید یہی نکلے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اور جب یہ سوال، ان تینوں سوالوں کا جواب انسان نہیں دے پائے گا
تو فرشتہ کیا کہے گا بتائے؟ کہے گا ما دریت وما تلیتا، تو ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے پایا، کیونکہ نہ تو نے دین کا علم حاصل کیا، نہ تو نے علماء سے پوچھا، نہ علماء کی رہنمائی حاصل کی، نہ تو نے خود مطالعہ کیا، نہ علماء سے رابطہ کیا۔ جب تو نے نہ علم حاصل کیا نہ علماء سے کانٹیکٹ کیا تو تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلتا؟ میرے بھائیوں، آج اس قسم کے دینی پروگرام اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج ہمیں سے بہت سارے نوجوان اس طریقے کے پروگراموں میں نہیں جاتے۔ ہاں، 31 نائٹ، دسمبر کی 31 نائٹ کا، نئے سال کا جشن منانے کے لیے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے پاس دے کر کے وہی نوجوان وہاں ناچ گانا دیکھنے کے لیے لائن لگا کے جاتا ہے، حرام چیزوں کے لیے وہ لائن لگا کے جاتا ہے، اور جہاں اس کی آخرت کو سنوارا جا رہا ہے، جہاں اسے عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ان مجلسوں کو آج ہمارا نوجوان اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ اور کتنے تو ایسے ہیں، ان کے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں پروگرام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب میں لائیو دیکھ لوں گا، میں کیا کروں گا؟ میں لائیو دیکھ لوں گا۔ اللہ کی قسم، آپ موبائل پر اگر آپ کے علاقے میں پروگرامز ہو رہے ہیں، علماء اپنے اپنے گاؤں سے، اپنے اپنے علاقوں سے چل کے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کی بستیوں میں آ رہے ہیں، اور آپ اتنے بدنصیب اگر ٹھہرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے موبائل پر لائیو دیکھ رہے ہیں بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے کہ موبائل پر لائیو دیکھ کر کے آپ تقریر تو سن لیں گے، مگر یہ مجلس کہاں ملے گی؟ یہ فرشتوں، جس مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، جہاں اللہ کی سکینت اترتی ہے، جس کو اللہ کی رحمت ڈھانپتی ہے، اور جہاں جماعت کے احباب سے ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے، جہاں علماء سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، یہ برکتیں آپ کو لائیو پروگرام میں نہیں ملے گی۔ وہاں تو صاحب آپ موبائل پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، پتہ لگا کسی کا کال آ گیا، میسج آ گیا، کوئی چیز آ گئی، آپ اسی میں لگ گئے۔ یہ موبائل، آج ہم کہنے کو اس موبائل پر ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں، مگر حقیقت میں آج یہ موبائل بہت بڑا فتنہ بھی بنتا چلا جا رہا ہے، اور بہت سارے معاملات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑو، اور یہ دور، یہ قیامت کا قریب کا دور ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جس دور میں علماء ربانی دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور مجھے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، جب علم کو اٹھا لے گا اور علماء کو اٹھا لے گا، حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج ہمارے پڑوسی ملک کا ایک انجینئر ہے، انجینئر علی مرزا، آج کتنے نوجوان ہیں اس کو بہت فالو کرتے ہیں، اس کو اپنا امام کہتے ہیں، اس کو اپنا پیشوا کہتے ہیں، اور وہ بدبخت، وہ بدنصیب کہتا ہے میں امام کعبہ کو چیلنج کرتا ہوں، میں فلاں کو چیلنج کرتا ہوں، میں فلاں کو چیلنج کرتا ہوں، اور اس کی علمی اوقات کا یہ حال ہے، اس کی علمی حیثیت کا یہ حال ہے کہ قرآن کی آیتیں دیکھ کر کے غلط پڑھتا ہے۔ جس کو اتنی تمیز نہ ہو کہ قرآن کی آیت، قرآن مصحف سامنے رکھا ہے، قرآن سامنے رکھا ہے، اور ایسی غلطیاں کر رہا ہے۔ ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو غلطیاں نہیں کر سکتے، ہمارے مدرسوں کے ساتھ ساتھ 8-8 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں، اور الحمدللہ سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن بالکل صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ بدبخت جو قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے وہ امت کا امام بنا پھر رہا ہے، اور دنیا میں اور ہمارے نوجوانوں میں بڑی تعداد اس کو اپنا پیشوا بناتی ہے، اور کہتی ہے صاحب وہ تو وہ باتیں بتاتا ہے جو علماء چھپاتے ہیں۔ علماء نے کچھ نہیں چھپایا، اللہ کی قسم علماء نے آپ کے لیے کچھ نہیں چھپایا ہے۔ ہاں، علماء نے بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے، علماء نے ان ٹاپکس پر بولنے سے آپ کو منع کیا ہے جو ٹاپکس آپ کے لیے خطرے کی چیزیں ہیں۔ علماء نے کہا صحابہ کے جھگڑوں کے بارے میں بات مت کرو، صحابہ کے اختلافات کے بارے میں بات مت کرو، اگر پڑھو گے فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ علماء نے کہا تقدیر کے بارے میں زیادہ کوریدو مت، اگر تقدیر کے مسئلے میں کوریدو گے بھٹک جاؤ گے۔ علماء نے انہی چیزوں کے بارے میں آپ کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے جس کے بارے میں صحابہ نے اور سلف نے اور قرآن سنت نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دور ہے جب علماء کی شکل میں اور علماء کے روپ میں اور علماء کے جبے اور حلیے میں آج جاہل مسند امامت سنبھال رہے ہیں اور منبر و محراب سنبھال رہے ہیں۔ یہ بڑا فتنے کا دور ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے علماء سے جڑ کے رہو، اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو علماء سے جوڑو، ان کا آئیڈیل علماء کو بناؤ، ان کا ہیرو علماء کو بناؤ، ورنہ آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ فرشتہ کہے گا ما دریت وما تلیت، نہ تو نے دین کا علم حاصل کیا، نہ تو نے علماء سے رہنمائی حاصل کی۔ اس کے بعد
فَيُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، جو قبر کے تینوں سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے فرشتہ مارے گا۔ کہاں مارے گا؟ بین اذنیہ، دونوں کانوں کے درمیان، یعنی اس کی گدی کے پاس، اس کے سر کے اوپر مارے گا، اور ایسی مارے گا وہ چیخے گا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس چیخنے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ باقی مخلوقات سنتی ہے۔ جنات نہیں سن سکتے ہیں، انسان نہیں سن سکتے ہیں، لیکن باقی مخلوقات اس قبر کے عذاب کو سنتے ہیں۔ یہ قبر کا عذاب ہے میرے بھائی، اور آج ہم اور آپ غافل بنے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو ہم دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، قبرستان لے کے جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہم اے سی جلا لیتے ہیں، دنیا میں اندھیرا ہوتے ہم روشنی جلا لیتے ہیں۔ قبر کی تاریکی میں کون روشنی دے گا میرے بھائی؟ قبر کی گرمی میں کون ہمیں ٹھنڈک پہنچائے گا میرے بھائیوں؟ کبھی رات کے اندھیرے میں آپ کار سے سفر کر رہے ہو اور اچانک اگر آپ کے کار کی ہیڈ لائٹ خراب ہو جائے، آپ کے کار کی روشنی بند ہو جائے اور گھپ اندھیرا ہو، جنگل کا اندھیرا ہو، چند منٹ کے لیے آپ ڈر جائیں گے، چند منٹ کے لیے آپ سہم جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس جنگل سے زیادہ خطرناک اندھیرا قبر کا اندھیرا ہوگا، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب قبر کے عذاب کو یاد کیا کرتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کچھ غور کر رہے تھے، اور غور کرتے کرتے آپ رونے لگے، اور اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہ زمین تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تم کو آنا ہے، یہاں تم کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو آ کر کے اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور آگے بڑھیے، آخرت کی بڑی منزل جو ہوگی وہ ہوگی قیامت کا دن، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا اتنا خطرناک زلزلہ آئے گا، اتنا خطرناک زلزلہ آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہوگی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایک ماں کو اپنے بچے کی پرواہ ہوتی ہے، ایک ماں کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے، اور بچہ اگر دودھ پینے والا ہو تو ماں کو بچے کے بغیر اور بچے کو ماں کے بغیر قرار نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہوگی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، اتنی دہشت ہوگی، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ وما هم بسکارا، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے فصعق من فی السماوات والارض، تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سب بے ہوش ہو کر کے مر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سب کو موت کی نیند اللہ تعالیٰ سلا دے گا۔ اور ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اور پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اگر قیامت کا آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے، میں ویڈیو کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس طریقے سے نقشہ کھینچا ہے جیسے قیامت کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہو۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، میرے بندو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب یہ اتنا لمبا چوڑا سورج اور دنیا کو روشنی دینے والا سورج جب بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح آسمان میں اڑتے پھریں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور تمام کے تمام جنگلی جانور ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ
سجرت، اور جب سمندروں کو کھولا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، جب لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور زندہ دفن کی گئی اور قتل کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے کس جرم میں تجھ کو مارا تھا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن ہر انسان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا تھا۔ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی۔ دنیا میں معمولی سا زلزلہ آتا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے نارتھ انڈیا میں ہلکا سا زلزلہ کا جھٹکا آیا تھا، دلی کے اندر اور یو پی کے اندر وہ جھٹکا محسوس ہوا، لوگ ڈر گئے۔ یہ معمولی زلزلہ تھا، اور قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن کا زلزلہ تو ایسا ہوگا جب پوری کی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا ڈالے گا، اور زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال دے گی، سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل جائیں گے، اور زمین کے اندر جتنے خزانے وغیرہ ہوں گے سب باہر آ جائیں گے، اور انسان کہے گا ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین بات کرے گی، زمین بولے گی، زمین بتائے گی زمین کے اوپر کیا کیا ہوا تھا، جو اچھے کام ہوئے تھے زمین وہ بھی بتائے گی، جو برے کام ہوئے تھے زمین وہ بھی بتائے گی، زمین گواہی دے گی۔ اور ایک اور چیز بھی گواہی دے گی، ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے کان گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، اور ہماری انگلیاں، ہمارے بدن کی اسکن گواہی دیں گی۔ اس انگلی سے ہم نے موبائل میں کیا کیا ٹچ کیا ہے، ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہے، ان کانوں سے کیا کیا سنا ہے، ہم نے سارے ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیے، مگر قیامت کے دن ہمارے بدن کے یہ آرگنز، یہ آنکھیں، یہ کان اور ہمارے بدن کی اسکن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، انسان اپنی چمڑی سے بولے گا، تو کیسے بات کر رہی ہے، تو کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو زبان دی ہے، اور ہم ایک ایک کر کے تیرے کرتوت کھولیں گے، تیرے تمام کرتوتوں کا سامنے پیش کر دیں گے۔ قیامت کے دن ہمارے اعضاء گواہی دیں گے میرے بھائی، وہ دن بھی کیسا دن ہوگا میرے بھائی۔ قیامت کی چھوڑو، دنیا کے بارے میں سوچو، دنیا میں کسی کو آپ کی زندگی کی ویڈیو فائل مل جائے جس میں آپ کے وہ گناہ، ہمارے وہ گناہ جو ہم نے بند کمروں میں کیے، جو رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، جو دنیا سے چھپ کر کے کیے ہیں، دنیا میں اگر وہ کوئی ویڈیو چلا دے، ہم تو مارے شرم کے ہم تو سر زمین میں ڈال دیں گے میرے بھائی۔ ہم دنیا میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائی، قیامت کے دن ہم یہ ذلت کیسے برداشت کریں؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ دنیا میں رشتے کام آتے ہیں، باپ کے اوپر مصیبت آئی بیٹا کام آتا ہے، بیٹے کے اوپر مصیبت آئی باپ کام آتا ہے، قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، قیامت کے دن کوئی رشتہ ناتا تمہارے کام نہ آئے گا، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، قیامت کے دن تو ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ قیامت کے دن انسان اپنے لوگوں کو کا سودا کر دے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے اپنوں کو لے لے، مجھے بچا لے۔ یود المجرم لو یفتدی
یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. انسان کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے بھائی کو لے لے، میرے پورے خاندان کو لے لے مجھے چھوڑ دے. اللہ فرمائے گا کلا، اللہ فرمائے گا ہماری بارگاہ میں ایسا ہونے والا نہیں ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي. کلا، اللہ فرمائے گا ایسا بالکل ہونے والا نہیں ہے. إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، جہنم کی آگ آج تیری چمڑی کو جلا ڈالے گی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اس دن کی تیاری ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس دن کی سختیوں سے بچنے کی ہم کوئی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، ہم ہزار انتظام کرتے ہیں گرمی سے بچنے کا. دنیا کی گرمی سے بچنے کا ہم ہزار انتظام کرتے ہیں. آخرت کی گرمی سے ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تُدْنَ الشَّمْسُ یوم القیامۃ کمقدار میل. سورج قیامت کے دن 1 میل کی دوری پر ہوگا. 1 میل یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. اور انسانوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہوں گے. کوئی اپنے ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اور جب میدان محشر میں لوگ اکٹھا ہوں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا کیے جاؤ گے، جب تم میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے. اور غرلن بغیر ختنہ کے. مسلمانوں کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کا ختنہ کراتے ہیں. مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تھا اسی حال میں اکٹھا کرے گا، بغیر ختنے کے لایا جائے گا. اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی جب سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے ینظر بعضهم الی بعض، اے اللہ کے نبی تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بڑی بے شرمی کا عالم ہوگا، بڑی بے حیائی کا عالم ہوگا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذاک. اے عائشہ قیامت کے دن کی سختی تو بہت زیادہ ہوگی، وہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. یہ ہوگا قیامت کا دن. اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے. اگر بچنا چاہتے ہیں ہم اور آپ قیامت کے دن کی سختی سے اور سورج کی اس تپش سے اور گرمی سے، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 7 طریقے کو لوگوں کا ذکر کیا ہے. اگر آپ خیر امت میں سے بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بہترین امت میں سے اپنے آپ کو بننا چاہتے ہیں، ان 7 کیٹیگری میں سے کوئی ایک کیٹیگری اپنے اندر پیدا کر لیجیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 طریقے کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا اور اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 امام عادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا امیر اور انصاف کرنے والا بادشاہ. نمبر 2 وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ 2 لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، ملتے ہوں تو اللہ کے لیے ملتے ہوں اور جدا ہوتے ہوں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہوں. نمبر 4 ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. نمبر 5 ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر 6 ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وہ انسان جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور اتنا چھپا کر کے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور نمبر 7 وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان جس نے تنہائی میں اور اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں. ان 7 خوش نصیبوں میں سے اگر ہم ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ ہمیں عطا فرمائے.
میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں امتحان ہوتا ہے، اگر ایگزامینر بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، وہ کبھی بچوں کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ ایگزام میں کون سا سوال آنے والا ہے، لیکن ہمارا پروردگار وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، اس نے ہمیں قیامت کے دن کا کوسچن پیپر بھی دے دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ایک حدیث میں جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، اپنی ساری زندگی کا تو حساب دے دے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال وماذا عمل فیما علما، جو تو نے علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال قیامت کے دن ہم سب کو اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ نے کوسچن پیپر آؤٹ کر دیا ہے میرے بھائی، تیاری کر لو کہ اللہ کے سامنے ہمیں ان سوالوں کا کیا جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب بعد میں لے گا، پہلے ہماری زندگی بھر کی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، ہمارے زندگی بھر کا جو کچا چٹھا ہے، وہ اللہ ہماری گردن میں لٹکا دے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہر انسان کا نام اعمال ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے، اور ہم اس سے کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے تو خود پڑھ لے، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرا نام اعمال ہے، تو خود بتا دے تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کتاب ہمارے گردن میں ڈال دے گا، اور اللہ بولے گا تو خود بتا دے تیرے ساتھ کیا حساب ہونا چاہیے۔ اور اللہ اکبر، دنیا میں کیمرہ لگا ہے، کیمرہ بیچ میں فیل بھی ہو سکتا ہے، کیمرے کا مائک ہو سکتا ہے کسی آواز کو ریکارڈ نہ کرے، مگر اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ کیا بول رہا ہے، اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، ایک ایک لفظ اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے فرشتے ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ زندگی بھر کا کچا چٹھا جب سامنے رکھا جائے گا میرے بھائیوں، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، قیامت کے دن جب بندے کی کتاب رکھی جائے گی، جب اس کا نام اعمال رکھا جائے گا، تو جو مجرم تھے، جو بدکار تھے، جو گنہگار تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے، وہ ڈر جائیں گے، وہ سہم جائیں گے، اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، ہر چھوٹا بڑا عمل اس کے اندر اللہ نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جو کچھ عمل ہم نے کیا ہوگا اللہ کے رجسٹر میں سب موجود ہوگا، اللہ کے کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو عمل ہم نے کیا ہوگا وہی لکھا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں لکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس دن ہم کیسے حساب دیں گے؟ دنیا میں سب سے خطرناک جو ترازو ہوتا ہے وہ سونار کا مانا جاتا ہے۔ سونار کا ترازو جو ہوتا ہے اس پر بڑی معمولی چیزیں بھی سونار جو ہوتا ہے وزن کر کے بتا دیتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو ناک میں جو ہلکی سی کیل پہنتی ہیں، جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، اور کان میں جو معمولی سی جو ہے ایئر رنگ پہنتی ہیں، اس کو بھی وہ سونار اپنے ترازو پہ رکھ کے بتا دیتے کتنے ملی گرام کی ہے۔ مگر اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ،
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرے عمل میں کوئی چیز ہوگی، اچھی ہوگی یا بری ہوگی، ہم رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اے میرے بندے جب ہم حساب لیں گے تو ہم تو کافی ہو جائیں گے، حساب جب ہم لیں گے تو ہم تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ اسی لیے جب قرآن کی وہ آیت اتری کہ جس کا نام اعمال قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ آسان لے گا۔ تو اما عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آسان حساب کیسے لے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما ذالک العرض، اے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندے کا نام اعمال پیش کیا جائے، بندے کی کتاب پیش کی جائے اور اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے، اللہ کے سامنے بس پیش کیا جائے اور اللہ اس کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، یہ آسان حساب ہوگا۔ وَمَن نُوقِشَ هَلَكَ، اور اے عائشہ جس کے ایک ایک عمل کی اللہ تعالیٰ جانچ پڑتال کرے گا، جس کے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے عائشہ آسان حساب تو یہ ہے کہ اللہ بس دیکھ کر کے نظر انداز کر دے۔ دعا کرو میرے بھائیو اللہ ہم سب کے ساتھ بھی یہی عفو و کرم کا معاملہ کرے، اللہ آسان حساب لے لے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں میرے بھائیو، ہم شب قدر کی تاک راتوں میں ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، الہی تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو درگزر کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم کو بھی معاف فرما دے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں اس لیے کہ اگر اللہ حساب لے لے گا تو اللہ کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کہتا ہے جب حساب ہم لیں گے تو ہم تو ایک ایک چیز کا حساب۔ اب آئیے قرآن کا 29واں پارہ کھولتے ہیں اور نقشہ دیکھتے ہیں اللہ نے کیسا نقشہ کھینچا ہے کامیاب لوگوں کا اور ناکام لوگوں کا۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے اور ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو ناکام ہوں گے۔ کامیاب کی حالت کیا ہوگی اور ناکام کی حالت کیا ہوگی، دونوں کی سچویشن اللہ نے بیان کر دیا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اے میرے بندو جب تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں پائے گی، اللہ سے تم کسی راز کو راز نہیں رکھ پاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سارے سیکرٹس ریویلڈ کر دیے جائیں گے، تمہارے سارے کے سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ All the secrets will be revealed یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے ہائے دیکھو میری تقدیر کتنی اچھی ہے، میرا نام اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں ملا ہے۔ او لوگو یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب مجھ کو مل کر کے رہے گا، مجھے یقین تھا میری محنتیں بیکار نہ جائیں گی۔ جب ساری دنیا بدکاری کے راستے پہ چل رہی تھی میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تھا، جب ساری دنیا میں شرک و بدعت کا دور دورہ تھا میں نے اللہ کی توحید کا دامن تھاما تھا۔ عورت کہے گی اے اللہ جب دنیا میں بے حیائی اور بدکاری پھیل رہی تھی میں نے اپنے شرم و حیا کو اپنے پردے کو سنبھال کے رکھا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میری محنتیں بیکار نہیں جائیں گی، مجھے میری محنتوں کا پھل ضرور ملے گا، مجھے میرا حساب ضرور ملے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ بہت عیش و آرام کی زندگی دے گا، اس کے لیے اونچے اونچے باغات ہوں گے، اس کے لیے جنت میں اونچے اونچے محل ہوں گے، قطوفہا دانیہ، اور جنت کے تمام پھل اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، اس کو کسی پھل کو توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، جس پھل کی وہ تمنا کرے گا، جس فروٹ کو وہ کھانے کی خواہش ظاہر کرے گا وہ فروٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اے میرے بندے آج تیرے کھانے اور پینے کا دن ہے، تو نے دنیا میں ہم کو راضی کرنے والا عمل کیا تھا، آج تیرے موج مستی کے دن ہے، آج تیرے کھانے پینے کے دن ہے۔ یہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور ناکام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیا، اے کاش میرا حساب و کتاب مجھے نہ پتہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، میں جب مرا تھا، جب مجھے موت آئی تھی، آج کے اس کے بعد یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ حساب و کتاب نہ دیکھنا پڑتا، اے کاش اس دن جب میں مرا تھا سارا معاملہ ختم ہو گیا ہوتا۔ ما اغنا انی مالیا، میں بہت مال والا تھا، بہت پیسے والا تھا، بڑا بچا بچا کے پیسے رکھتا تھا، اللہ کے راستے میں ایک پیسہ نہیں دیتا تھا، خوب میں نے بینک بیلنس بچا کے رکھا، خوب میں نے بچوں کے لیے پراپرٹی بنا کے رکھی۔ ما اغنا انی مالیا، جس مال کو اتنا بچا بچا کے رکھا وہ مال میرے کسی کام کا نہیں، آج ثابت ہوا۔ ہلک انی سلطانیہ، دنیا میں میرا پاور تھا، میرا دبدبا تھا، میں لال بتی والی گاڑی پہ چلا کرتا تھا، پورا گاؤں مجھے دیکھ کر کے سلام کیا کرتا تھا، آج میرا سارا پاور ختم، آج میری ساری بادشاہت ختم۔ ہلک عنی سلطانیہ، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میری بادشاہت ختم ہو گئی، میرا عروج ختم ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، اس کو باندھ دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ میرے بھائیو، یہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اگر جنت ہے تو ابدی نعمتیں ہیں، اور جہنم ہے تو ابدی سزائیں ہیں۔ وہاں نہ جنت میں موت آئے گی نہ جہنم میں موت آئے گی۔ جانتے ہو جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، دنیا میں انسان اگر آگ میں جلتا ہے تو آگ میں جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، لیکن ایک بار تکلیف ہوتی ہے، انسان آگ میں جلا، ایک بار جل کے مر گیا، ایک بار تکلیف ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جہنم کی آگ میں اللہ جہنمیوں کو بار بار جلائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنمیوں کو جب ہم جہنم میں ڈالیں گے ہم بار بار ان کی چمڑی کو جلائیں گے اور پھر ہم نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ بار بار ان کو جلنے کا عذاب دیا جائے۔ میرے عزیزو، اس جہنم کی آگ سے بچا لو اپنے آپ کو، اس قیامت کے دن کی سختیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کرام اس دن کے بارے میں سوچ کر کے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی چند سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی 63 سال کی عمر میں دنیا سے جاتے ہیں، آپ کی داڑھی کے چند بال سفید ہوئے تھے، آپ کے اوپر ہلکا سا بڑھاپے کا جو نشان اور اثر آیا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور وہ کون سی صورتیں تھیں؟ یہ وہ صورتیں تھیں میرے بھائیوں جن میں قیامت کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، آج اپنی فیملی سے، اپنے پریوار سے، اپنے بیوی بچوں سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے بیوی بچوں کو ہلکی سی کھروچ آئے ہم برداشت نہیں کرتے، ہمیں صرف معلوم ہو جائے کہ ہمارے بچے کو ہلکی سی آگ کی چنگاری بھی لگی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، ہمارے پریوار کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے ہم یہ کیسے گوارا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، آج اس دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر ایسی چیزیں موجود ہیں، شیطان نے ایسے جال بچھا دیے ہیں جو اللہ کے راستے سے ہمیں دور کر کے جہنم کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں اور پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اپنے دل میں فکر آخرت پیدا کرنی پڑے گی، اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کرنا پڑے گا کہ قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں سارا کرپشن ختم ہو جائے گا، سارا بھرشٹاچار ختم ہو جائے گا اگر انسان کے دل میں یہ یقین ہو جائے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اوپر والے کو حساب دینا ہے، یہ ڈر پیدا ہو جائے، سارا کرپشن، سارا بھرشٹاچار، ساری برائی ختم ہو جائے گی۔ میں ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، قرآن کا 30واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے اور کاروبار میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ سامان خریدنے جاتے ہیں تو پورا پورا خرید کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان دینے جاتے ہیں تو آدھا دیتے ہیں، ادھورا دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ،
اے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اے کرپشن کرنے والے، اے بے ایمانی کرنے والے، کیا تو یہ نہیں سوچتا کہ تجھے اللہ کے سامنے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہم سب کو اللہ سے بات کرنا ہوگا، اللہ سے ڈائریکٹ ہم بات کریں گے، اور ہم داہنے طرف دیکھیں گے تو ہمیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور بائیں طرف ہم دیکھیں گے تو ہمیں جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے میری امت کے لوگوں، جہنم کی آگ سے بچو، اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی بچ سکتے ہو تو بچو، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، یہی گزارش ہے۔ قیامت اور آخرت پر آپ نے جو یہ تقریر سنی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہ ہو، یہ صرف کہنے اور سننے کی حد تک نہ ہو، بلکہ واقعتاً ہمارے دلوں میں آخرت کا ڈر ہو، ہمارے دل میں قیامت کا ڈر ہو۔ ہم اپنے بال بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے جب ان کو برائی کا موقع ملے، جب گناہ کا موقع ملے، تو وہ یہ سوچ کر کے ڈر جائیں کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ ڈر اگر ہمارے بچوں کے اندر ہے، ہمارے پریوار کے اندر ہے، انشاءاللہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین خیر امت، جس امت سے ہم سب کا تعلق ہے، خیر امت، اللہ تعالیٰ واقعی میں ہم سب کو خیر امت کی جو خوبیاں ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آخرت پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، ہمیں دنیا کی تمام تکلیفوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور آخرت کے بھی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔